أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی داخل نہ ہوا کرو نبی کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم سوائے یہ کہ تمہیں اجازت دی گئی ہو الی طعام کھانے کی غیر ناظرین اناہ اس کے پکنے کے انتظار کے بغیر ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا بس تم داخل ہو جاؤ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا اور جب تم کھانا کھا لو بس پھیل جاؤ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ یقیناً یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ بس وہ شرماتا ہے تم سے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ اور اللہ نہیں شرماتا حق بات بیان کرنے سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو متاعاً کچھ سامان
فاسألوهن من وراء حجاب، بس مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو. ولا ان تنكحوا ازواجہ، اور نہ یہ کہ تم نکاح نہ کرو ازواجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ. من بعدہ ابدا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اسے چھپاؤ. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ماقبل اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کی جو باری تھی اس کو ختم کر دیا کہ آپ پر فرض واجب نہیں ہے کہ آپ سب ازواج مطہرات کی باری مقرر کریں. ہم نے آپ کے لیے آسانی فرما دی گئی، لیکن عام مومنین مومنات کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جب تک انصاف نہیں کریں گے تو اس وقت تک اللہ ان سے ضرور پوچھیں گے اور اس کی سزا بھی اللہ انہیں دیں گے. یہاں سے اللہ رب العزت کچھ آداب معاشرت کے بتا رہے ہیں. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر طور پر خطاب کیا جا رہا ہے اور ظاہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کا خطاب چل رہا ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے. تو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں نہ آؤ، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے یہ کہ وہ تمہیں اجازت دے کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، کھانے کے پکنے کی طرف انتظار کیے بغیر. یعنی جب بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آؤ تو ایک تو اجازت کے بغیر نہ آؤ، دوسرا جب تم آؤ اللہ کے نبی نے تمہاری کوئی دعوت کی ہو تو اس میں اتنا جلدی آ جانا کہ کھانے پکنے کا انتظار کیا جائے، ایسے نہ ہو. بلکہ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پس داخل ہو جایا کرو. فاذا طعمتم، پس کھانا کھا کر، فانتشروا، فوراً جو ہے پھیل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو. یعنی نہ تو کھانے سے پہلے اتنے جلدی آؤ کہ یعنی انتظار کرنا پڑے اور کافی انتظار کرنا پڑے، اور نہ کھانے کے بعد جو ہے کھانے کے یعنی ویسے خواہ مخواہ باتوں میں لگ جائے. اس طرح بالکل مناسب نہیں ہے. اور یعنی یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے، لیکن در حقیقت عام حکم بھی ہے کہ عام حکم میں بھی یہی بات ہے کہ کسی کے گھر میں انسان جائے تو اگر اس نے دعوت کی ہو تو دعوت میں نہ تو اتنا جلدی جایا جائے کہ جا کے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو. ظاہری بات ہے میزبان جو ہے وہ مہمان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تھوڑی بہت باتیں کرتا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے دیگر کاموں میں خلل پیدا ہوتی ہے. تو اس خلل کو دور کرنے کے لیے یہ کہ وقت پر جاؤ اور وقت پر کھانا کھا کر فوراً واپس آ جاؤ، یہ یہاں سے ترغیب دی جا رہی ہے. اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات یعنی بہت سویرے چلے جانا یا کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک گفتگو کرنا، یہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ ان کے اور کام ہوتے ہیں اس دن، تو اور کاموں میں وہ مشغول ہوتے ہیں. اور دوسرا یہاں سے معاشرت کا یہی حکم ہے
کہ کسی کے گھروں میں بھی بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، فیستحیی منکم، پس وہ تم سے شرماتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت کی، تو چند اصحاب جو ہے وہ آئے، انہوں نے جو ہے اسی طرح کچھ سویرے آئے اور سویرے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے، اور کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کھانا دیا تو کھانا دینے کے بعد وہ تھوڑی دیر انتظار میں تھے، باتیں کر رہے تھے، آپ مشغول تھے باتوں میں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا، کیونکہ یہ تو میزبان تو نہیں بتا سکتا کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اعلان کر دیا کہ ایسے نہ کریں۔ اسی طرح حضرت صفیہ غالباً ان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے دیکھتے آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جاتے، پھر کافی انتظار کرنے کے بعد پھر آتے تو دیکھتے پھر جو ہے چند اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس طرح یعنی کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہ جایا جائے، اور وہاں میزبان پر تکلیف کے باعث جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں سے کوئی کام بھی وہاں نہ کیا جائے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اب ایک دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کچھ پوچھو، متاعاً سامان کے متعلق کوئی چیز ان سے مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام کی آپس میں بڑی رشتہ داریاں تھیں، لیکن غیر محرم کے لیے کسی لحاظ سے جائز نہیں تھا کہ وہ اس سے بغیر یعنی محرم بن کر ان کے لیے یعنی سارے امور سر انجام دیتا ہو، بلکہ یہی ہے کہ خواہ عورت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جب تک وہ محرم ہے، یا اتنی بوڑھی ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ شادی ہونا جائز قرار دیا شریعت نے، تو اس وقت تک جو ہے وہ پردے کا حکم ہے۔ یعنی آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے تھوڑی سی عورت بڑی ہو گئی، باوجود اس کے کہ نکاح اس کے ساتھ اب بھی جائز ہو سکتا ہے، اس کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہی یعنی کہہ رہتے ہیں کہ یار یہ تو اب غیر محرم نہیں، یعنی یہ تو اب غیر محرم جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ محرم بن جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ جتنے بھی عورتوں کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے ان عورتوں سے آپ نے جو ہے پردہ کرنا ہے۔ ان عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ تو پردے میں رہیں، لیکن مردوں کے لیے بات ہے کہ وہ غیر محرم ہیں آپ کے لیے، ان کی طرف ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے جو ہے ان کی طرف دیکھنا، یہ ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے چند نام ذکر کیے، ان حضرات کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو واضح نہ کریں، یعنی ستر تو ہر حال میں چھپانا ہے، البتہ پردے کا حکم ان جو محرم حضرات ہیں جن سے شادی ہونا محال ہے ان کے سامنے جو ہے اپنے یعنی پردے کے اعضاء ظاہر کر سکتی ہیں، چہرے، ہاتھ اور پاؤں یہ جو ہے ظاہر کر سکتی ہے۔ باقی ستر کا معاملہ، عورت کا پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے، مرد کا گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ حصہ جو ہے وہ ستر کہلاتا ہے۔ اس کا نہ کسی کو انسان دکھا سکتا ہے سوائے یہ کہ یعنی زوجہ ہو، ان کے لیے اختیار ہے، لیکن تقوی یہی ہے کہ ان کے سامنے بھی چھپایا جائے۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح آپ کے لیے جائز ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کرنا امت کے لیے حرام ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کا واضح حکم ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، جب وہ مائیں ہیں تو ماؤں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ان سب باتوں میں کوئی بھی بات ایسی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بن رہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ازواج مطہرات کے متعلق یعنی کہ ان سے شادی کرنے کا سوچنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں بعض جو ہے منافقین بھی وہ شامل ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فلاں بیوی سے نکاح کریں گے، تو اللہ نے یہاں واضح خطاب دے دیا اور ان منافقین کو بھی تنبیہ کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ان کو جو ہے ذرا دھلائی بھی ان کی ہوئی۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یقینا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہی کہ منافقین نے اپنے دلوں میں چند باتیں چھپا لی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کریں گے، ان سب باتوں کو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دی، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز کو جب اللہ جاننے والا ہے تو اللہ نے پہلے سے ظاہر کر دیا۔ یہ احکامات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، داخل نہ ہو جاؤ نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی گئی ہو، غیر ناظرین، نہ کہ انتظار کرنے والے ہوں، اناہو، اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس تم جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی واپس ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں دل نہ لگاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، فیستحیی منکم، پس وہ تم سے شرماتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارا نکاح جائز ہے ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی بھی، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یقیناً یہ باتیں اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، کوئی چیز اگر تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ